السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ترجمۃ القرآن کے سلسلہ میں ہم حاضر ہیں، اور چونکہ ہمارا یہ ویڈیوز جو چل رہی ہیں ہماری یہ 9ویں اور 10ویں کلاس کے ترجمہ کے سلسلہ میں چل رہی ہیں، ان کلاسز میں جو قرآن پاک شامل ہے اس کے سلسلہ میں چل رہی ہیں، تو ہماری یہ ویڈیو جو ہے 10ویں کلاس کی آخری سورہ مبارکہ سورۃ الشورى، جو کہ قرآن پاک کی 42ویں سورت ہے، اور اس سلیبس میں یہ آخری ہے، اور قرآن پاک میں اس کا 42واں نمبر ہے، اور یہ 25ویں سپارے میں ہے۔ اس کی ویڈیو کے ساتھ ہم حاضر ہیں۔ تو یہ مکی صورت ہے۔ ناظرین، اس سے پہلے کہ ہم اس کی تفصیل کو بیان کریں، آپ احباب سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ یہ سورہ مبارکہ جو ہے اس کی 53 آیات اور 5 رکوع ہیں، اور سورۃ الشورى حامیم کے لفظ یعنی حروف مقطعات سے شروع ہونے والی تیسری صورت ہے، اور حوامیم کا زمانہ نزول جو ہے وہ قریب ہے، یعنی وہ صورتیں جو حامیم کے لفظ کے ساتھ جو شروع ہوتی ہیں ان کے نزول کا زمانہ بھی قریب ہے، اور ان کے مضامین بھی تقریباً آپس میں ملتے جلتے ہیں۔ اور سورۃ الشورى کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سورت مکی دور کے آخری وقت میں نازل ہوئی ہے، اور جس وقت اہل مکہ کے بغض و عناد اور مخالفت کا عروج تھا، اور اس سورہ کا نام آیت نمبر 38 میں وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، وہ اپنے معاملات، آپس کے معاملات مشورے سے چلاتے ہیں، اور اس آیت طیبہ سے یہ لفظ شورا جو ہے وہ لیا گیا ہے، جس کا معنی ہے مشورہ کرنا۔ اس کا موضوع جو ہے وہ عقیدہ توحید، رسالت اور آخرت کا اثبات ہے، اور باہمی اتحاد و اتفاق کا بیان ہے۔ ناظرین، یہ ایک چیز یاد رکھیے کہ مکی صورتوں کے اندر یہ خصوصیت ہوگی کہ مکی صورتیں جو ہیں وہ عقائد پر مشتمل ہیں، توحید پر مشتمل ہیں، رسالت پر مشتمل ہیں۔ مکی صورتوں میں عقائد کا ذکر ہوگا، توحید کا ذکر ہوگا، دنیا کا ذکر ہوگا، آخرت کا ذکر ہوگا، قیامت کا ذکر ہوگا، زمین و آسمان کا ذکر ہوگا، جبکہ مدنی آیات جو ہیں ان کے اندر معاملات کا ذکر ہوگا، ان کے اندر جو ہے وہ عبادات کا ذکر ہوگا، اور آپس کے دنیا کے جو معاملات، دنیاوی احکام، فقہی احکام ہیں، وہ سارے کے سارے احکام جو ہیں وہ مدنی صورتوں کے اندر ملیں گے۔ سورۃ الشورى کے بارے میں نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے لیے وہی دین مقرر کیا ہے جس کی تعلیم اس سے پہلے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو دی، اور اسی پر قائم رہنے اور اختلاف نہ کرنے کی تلقین کی گئی۔ جن لوگوں نے اس کے باوجود اختلاف کیا اور الگ الگ گروہ فرقے بنا لیے، تو ان کے اختلاف کا سبب لا علمی یا جہالت نہیں بلکہ ضد اور عناد ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے کا ایک دن مقرر نہ ہوتا تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا گیا کہ آپ اس دین برحق کی دعوت دیں اور اسی پر قائم رہیں۔ مشرکین کے شرکاء کے حوالے سے فرمایا گیا کہ اگر انہوں نے کچھ ایسے شریک بنا لیے ہیں جنہوں نے ان کے لیے دین میں کوئی ایسا طریق ایجاد کر لیا ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے اجازت نہیں دی، تو یہ دین اور یہ شرکاء قیامت کے دن ان کے کسی کام نہیں آئیں گے۔ قیامت کے دن یہ مشرکین سخت خوفزدہ ہوں گے۔ اس دن کامیابی ایمان اور عمل صالح اختیار کرنے والوں کا مقدر ہوگی۔ اہل ایمان کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں کہ وہ کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں، بے حیائی سے بچتے ہیں، انہیں غصہ آتا ہے تو انتقام لینے کے بجائے معاف کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو جو رزق عطا کیا ہے اس سے خرچ کرتے ہیں۔ اہل ایمان کے ان اوصاف میں ایک نمایاں وصف بتایا گیا کہ وہ اپنے باہمی معاملات کو مشورے کے ذریعے سے حل کرتے ہیں۔ مشاورت انتہائی اہمیت کا حامل عمل ہے، اور مشاورت کی وجہ سے بہترین رائے اور نتیجے تک پہنچنا آسان ہو جاتا ہے۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مشاورت اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ چنانچہ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ کرام علیہم رضوان سے مشاورت فرمایا کرتے تھے۔ مشاورت کے اسی عمل کی اہمیت کے پیش نظر اس سورت کا نام سورۃ الشورى رکھا گیا ہے، تاکہ مسلمان مشاورت کے اصولوں کو اپناتے ہوئے بہترین اجتماعی زندگی بسر کر سکیں۔ سورت کے آخر میں منکرین کو تنبیہ کی گئی ہے، خبردار کیا گیا ہے
کہ جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے پھر اس کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوتا۔ اس کے بعد انہیں دعوت دی گئی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کریں اور اپنی عاقبت سنوار لیں۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ اگر یہ لوگ آپ کی دعوت کو قبول نہیں کرتے تو آپ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پریشان نہ ہوں۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے اعمال کے ذمہ دار نہیں ہیں، ان پر آپ کو نگران نہیں بنایا گیا، آپ نے اپنی ذمہ داری کو پورا کر دیا۔ سورۃ شورا میں اللہ تعالیٰ کے انسان کے ساتھ کلام کرنے کی مختلف صورتیں بیان کی گئی ہیں۔ کفار کا کہنا تھا کہ اللہ تعالیٰ خود ہم سے کلام کیوں نہیں فرماتا؟ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے انسانوں سے کلام کرنے کے 3 طریقے ہیں۔ وہ وحی کے ذریعے سے کلام فرماتا ہے، یا وہ پردے کے پیچھے سے کلام فرماتا ہے، یا پھر فرشتہ بھیج کر کوئی پیغام پہنچاتا ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں ایک بڑا اہم حکم اہل ایمان کو دیا گیا اور فرمایا گیا قل، اے پیارے محبوب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، لا اسألکم علیہ اجراً، یہ دعوت و تبلیغ جو میں نے کی ہے اس کا بدلہ تم سے نہیں لیتا، کوئی نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربى، سوائے اس کے کہ میری قرابت کی محبت کے سوا کچھ نہیں مانگتا۔ اور قرابت یعنی رشتہ داروں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، انی قد ترکت فیکم، میں نے تم میں جو کچھ چھوڑا، ما ان اخذتم بہ لن تضلوا، جب تک تم اس کو پکڑے رکھو گے بالکل ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ وہ کون سی چیزیں ہیں؟ فرمایا کتاب اللہ کی کتاب ہے، وعطرتی اہل بیتی، اور میرے عطرت یعنی گھر والے اہل بیت ہیں۔ تو ناظرین، اب ہم چلتے ہیں اپنے سیشن کی طرف، الفاظ معنی اردو میں استعمال اور ترجمہ قرآن کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یبشرو کا لفظ جو ہے پہلے ہم کئی مرتبہ ڈسکس کر چکے ہیں، 123 مرتبہ قرآن پاک میں ہے جس کا معنی وہ خوشخبری دیتا ہے۔ عباد 275 مرتبہ لفظ قرآن پاک میں ہے جس کا معنی بندے، عین با دال کا مجموعہ قرآن پاک میں 275 مرتبہ آئے۔ آمنو، وہ جو ایمان لائے، 879 مرتبہ قرآن پاک میں آیا ہے۔ عاملو 360 مرتبہ قرآن پاک میں انہوں نے کام کیا۔ صالحات 180 مرتبہ قرآن پاک میں ہے جس کا معنی نیک۔ لا اسألکم، میں نہیں مانگتا، سوال نہیں کرتا، 129 مرتبہ قرآن پاک میں آیا ہے۔ اجرن 108 مرتبہ قرآن پاک میں ہے جس کا معنی بدلہ۔ المودت 29 مرتبہ قرآن پاک میں ہے جس کا معنی ہے مودت، محبت۔ القربہ 96 مرتبہ قرآن پاک میں ہے جس کا معنی ہے رشتہ دار۔ یا تعریف کا معنی 5 مرتبہ قاف رافا کا مادہ قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے۔ حسنات، حسن، حسین، حسن، نیکی، یہ لفظ قرآن پاک میں 194 مرتبہ استعمال ہوا۔ نازد 61 مرتبہ قرآن پاک میں تشریف لایا، ہم زیادہ دیں گے۔ حسنہ، اچھائی، حسن، حسین، اور غفور، بخشنے والا 234 مرتبہ قرآن پاک میں آیا، اور شکور 75 مرتبہ قرآن پاک میں آیا جس کا معنی ہے قدردان۔ ناظرین، یہ تھی آیت نمبر 23۔ اب چلتے ہیں آیات 37 اور 38 کی طرف۔ یجتنبون 33 مرتبہ قرآن پاک میں آیا جس کا معنی وہ بچتے ہیں۔ کبائر 161 مرتبہ آیا جس کا معنی بڑے۔ الاسم 48 مرتبہ قرآن پاک میں آیا جس کا معنی گناہ۔ غاضبو، وہ غضبناک ہوئے، 241 مرتبہ قرآن پاک میں آیا۔ یغفرون، وہ بخش دیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں، 234 مرتبہ قرآن پاک میں آیا۔ استجابو 43 مرتبہ قرآن پاک میں آیا جس کا معنی انہوں نے جواب دیا۔ رب 980 مرتبہ قرآن پاک میں آیا جس کا معنی رب ہے۔ اقامو 660 مرتبہ قرآن پاک میں آیا جس کا معنی انہوں نے قائم کیا۔ الصلاۃ 99 مرتبہ قرآن پاک میں 99 مرتبہ آیا جس کا معنی نماز۔ امر کا لفظ جو ہے 248 مرتبہ قرآن پاک میں آیا جس کا معنی ہے معاملہ۔ شورا 4 مرتبہ مشورہ جو ہے قرآن پاک میں کیا گیا ہے۔ بینا کا لفظ 523 مرتبہ قرآن پاک میں آیا جس کا معنی درمیان، اور بینہم آپس میں، آپس کے درمیان۔ اور رزقناہم، رزق کا لفظ 123 مرتبہ قرآن پاک میں آیا ہے جس کا معنی ہم نے انہیں رزق دیا۔ ينفقون 111 مرتبہ قرآن پاک میں آیا جس کا معنی ہے وہ خرچ کرتے ہیں۔ ناظرین، یہ تھے الفاظ معنی۔ اب چلتے ہیں ہم ان کے اردو استعمال کی طرف۔ یبشرو، بشارت، مبشر، بشرا ہم نام بھی رکھتے ہیں اور یہ اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں۔ عباد، عبد، عبدیت، عابد، معبود اردو میں استعمال ہوتا ہے، اور عابد، معبود، عابد جو ہے یہ نام بھی ہے، اور عبداللہ، عبد الرسول یہ ناموں کا حصہ بھی ہے۔
آمنو ایمان کا لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے، عاملو عمل کا لفظ قرآن میں آیا جو اردو میں استعمال ہوتا ہے، صالح نام بھی ہے، صالحات جو ہے اس کی جمع ہے، اور یہ اردو کے اندر اس مستعمل ہے۔ سوال یہ لفظ قرآن پاک کا ہے اور یہ اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ لا اسألکم میں نہیں مانگتا، لا کا معنی نہیں ہوتا ہے، اور اسألکم سوال نہیں کرتا، اور سوال کا لفظ جو ہے وہ اردو کا ہے۔ اجر لفظ جو ہے یہ اردو کا سیم ٹو سیم ہے۔ المودت مودت محبت، بہت زیادہ شدید محبت کو مودت کہتے ہیں، اور یہ لفظ بھی قرآن پاک میں استعمال ہے۔ قربا قریبی، قرب قریب، یہ لفظ قرآن پاک میں کے لفظ جو ہیں اردو میں سیم ٹو سیم استعمال ہو رہے ہیں۔ حسن حسین، حسناتن اردو کے لفظ ہیں۔ نازد ہم زیادہ دیں گے، زد اسی سے زیادہ کا لفظ بنا ہے۔ حسناً اچھائی، حسن حسین یہ لفظ قرآن پاک میں آتے ہیں۔ حسن کا لفظ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ غفور، غفر، غفار، غفور، عبد الغفور، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے غفار، اور غفور بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے، تو یہ لفظ جو ہیں وہ اردو میں استعمال ہوتے ہیں۔ شکور قدردان، شکر قدردانی کو کہتے ہیں۔ یجتنبون وہ بچتے ہیں، اجتناب کرنا، اجتناب کا لفظ اردو میں ہے۔ کبائر کبیرہ یہ لفظ جو ہے وہ اردو میں استعمال ہوتا ہے، کبائر جمع ہے اور کبیرہ جو ہے اس کی واحد ہے۔ اور غاضب غضبناک ہونا یہ بھی اردو کا لفظ ہے، غضبناک ہونا۔ غفار غفور کی وضاحت گزر چکی۔ استجابت کسی چیز پر لبیک کہنا، جواب دینا، یہ بھی اردو میں استعمال ہے۔ رب کا لفظ اردو میں پنجابی میں بھی استعمال ہے۔ قیام بھی پنجابی کا لفظ ہے۔ صلاۃ نماز اردو کا لفظ ہے۔ امر اردو کا لفظ ہے۔ شورا مشورہ یہ اردو کا لفظ ہے۔ تو مجلس شورا جو ہے یہ سیم ٹو سیم جو ہے وہ اردو میں استعمال ہوتا ہے، مجلس شورا، یعنی وہ اراکین کا اکٹھ جو جن کے ساتھ مشورہ کیا جاتا ہے۔ اور رزق کا لفظ اردو کا ينفق النفقہ، نانو نفقہ یہ لفظ اردو میں استعمال ہم کرتے ہیں۔ تو ناظرین اب ہم چلتے ہیں آیات طیبات کے ترجمے کی طرف۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قل اے خاتم النبیین پیارے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم فرما دیجئے لا اسألکم، ابتدا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت طیبہ شروع کرتے ہوئے فرمایا ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا، وہی اللہ ہے جو خوشخبریاں سناتا ہے اپنے بندوں کو، ان بندوں کو جو ایمان لائے، وعاملوا الصالحات اور جنہوں نے اعمال صالحہ کیے۔ قل اے پیارے نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے لا اسألکم علیہ اجرا، میں اس پر کوئی بدلہ نہیں چاہتا تبلیغ و تعلیم کا جو میں نے تم کو دی، دوزخ سے بچایا، جنت کی طرف پہنچایا، اس کا تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتا۔ الا المودۃ فی القربى، سوائے اس کے کہ میرے قریبی رشتہ داروں سے محبت کرنا، شدید محبت کرنا۔ ومن یقترف حسنۃ، اور جو کوئی کمائے گا نیکی کو، نزد لہو فیہا حسنا، ہم اس کے حسن میں، اس کی نیکی میں اضافہ کر دیں گے۔ ان اللہ غفور شکور، بے شک اللہ بخشنے والا قدردان ہے۔ اور ناظرین یہ تھی آیت نمبر 23، چونکہ اس کے بعد جو ہے وہ آیت نمبر 37 اور 38 ہے تو اس کی طرف چلتے ہیں۔ والذین یجتنبون کبائر الاثم، اور وہ لوگ جو بچتے ہیں کبیرہ گناہوں سے، والفواحش اور بے حیائی کے کاموں سے، وَإِذَا مَا غَضِبُوا، اور جب کبھی بھی وہ غضب ناک ہوتے ہیں، انہیں غصہ آتا ہے، ہم یغفرون، تو وہ غصے پر عمل کرنے کے بجائے معاف کر دیتے ہیں۔ وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ، وہ لوگ جو اپنے رب کا حکم مانتے ہیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ نماز کو قائم کرتے ہیں، وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، اور ان کے معاملات آپس میں مشورے کے ساتھ طے ہوتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ ناظرین ترجمہ قرآن 10ویں کلاس کا ہمارا سیشن مکمل ہوا۔ انشاءاللہ العزیز اگلی ویڈیوز میں ہم ان اسباق کی مشقیں، تعارف وغیرہ کے ساتھ جو ہے وہ نئے سرے سے حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔